اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے اور آخرت میں جب کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا تو اس وقت بھی محمد کا بھائی ہے۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ 12 سالاں دے پاویں تو رکھ روزے، مان کری نا یار تراویاں دا، دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا، راہ پکڑے ہے اس خرابیاں دا، تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا، وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا، تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا، وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو، ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، وہ سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ وہ جڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ علی علیہ السلام کے بغیر نہ کسی صحابی کا گزارا ہے، علی علیہ السلام کے بغیر نہ کسی امتی کا گزارا ہے۔ دور صدیقی پڑھ کے دیکھ لیں، دور فاروقی پڑھ کے دیکھ لیں، دور عثمانی پڑھ کے دیکھ لیں، جب بھی کسی کو مشکل اور مصیبت آئی ہے تو نکلنے کے لیے اسے ایک ہی گھر نظر آیا ہے، اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیں یار، حضرت عمر بن خطاب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے دور خلافت میں جب کوئی فیصلہ کرتے، اس وقت کا دستور تھا، قانون تھا، آئین تھا، وقت کا خلیفہ بادشاہ وہی فیصلے کرتا تھا، مسائل وہی سنتا تھا، تو جب وہ کوئی فیصلے کرتے اپنے علم کے مطابق وہ فیصلے درست کرتے تھے، لیکن جب فیصلے کرتے تو دل میں ڈاؤٹ ہوتا کہ فیصلہ میں نے کر تو دیا ہے، لگتا ہے ٹھیک نہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے سر کا تاج، وہ اپنی مسرد میں لے کے آئے یہ حدیث، میں کو کس سے نہیں سنا رہا آپ کو۔ پھر وہ مولا علی علیہ السلام کو بلایا کرتے تھے، جب مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے، وہ معاملہ سنتے، پھر وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کر کے حضرت عمر بن خطاب کا کیا ہوا فیصلہ تبدیل کر کے نیا فیصلہ جاری کرتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ خلیفہ میں ہوں، آپ نے میرے فیصلہ چینج کر دیا، نہیں، بلکہ کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر آپ میری رہنمائی کے لیے علی آپ نہ آتے، آپ اس فیصلے کو درست نہ کرتے تو عمر ہی ہلاک ہو جاتا۔ ادھر تو یہ معاملہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے، یہی حضرت عثمان بن عفان کا، یہی حضرت ابوبکر صدیق کا، اور یہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ہم سوچیں ہم کدھر کھڑے ہیں؟ اگر حضرت ابوبکر صدیق سے بھی سنیت نہیں تو ان کے بغیر والی سنیت پھر آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل ایمان کی امی جان، وہ روایت کرتی ہیں، ایک دن ہماری اہل سنت کی 25 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، میں ابھی کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو، ادھر ہی۔ وہ کہتی ایک روز میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جی ایک بات میں نے بڑی نوٹ کی ہے، غور کیا ہے، اگر کسی مجلس میں کسی نشست میں آپ ہوں اور علی علیہ السلام بھی ہوں تو میں نے بڑا نوٹ کیا ہے، غور کیا ہے کہ آپ علی علیہ السلام کا جو چہرہ ہے اس کو ٹک ٹکی باندھ کے علی کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے، تو حضرت ابوبکر صدیق کیا جواب دے رہے ہیں وہ سنو۔ وہ کہتے یا بنیاتو انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادہ،
حضرت ابوبکر کہتے کہ میرے بچڑے میں کیوں علی کا مکھڑا نہ دیکھوں؟ میں نے آمینہ کے لال تاجدار کائنات کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ علی کا چہرہ تکنا اللہ کی عبادت ہے۔ مولوی صاحب خطبات جمعہ میں کہتے ہیں یہ ساری رات علی علی کرتے رہتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، علی علی کرتے رہتے ہیں۔ کیا ملے گا آپ کو علی علی کرنے سے؟ اور کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو کہے ہم علی علی نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ دے رہا۔ اماں کہتی میں نے پوچھا ابا جان اگر کسی کو علی علیہ السلام کا مکھڑا نظر نہ آئے، چہرہ نظر نہ آئے، وہ کیسے عبادت کرے؟ تو حضرت ابوبکر کہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی دور سے جا رہے ہوں، علی علیہ السلام کا سراپا دیکھنا، وجود دیکھنا، باڈی دیکھنا، پیکر دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اماں کہتی ہے میں نے تیسرا سوال کر دیا ابا جان کچھ لوگ 1300-1400 سالوں بعد آئیں گے، لالا موسیٰ کی سرزمین پہ رات کے وقت سرد موسم میں ٹھنڈی زمین پہ بیٹھ کے علی علی کریں گے، نہ علی علیہ السلام کے مکھڑے کو دیکھا ہوگا، نہ علی علیہ السلام کے وجود اور پیکر کو دیکھا ہوگا، ان کے لیے عبادت کا کوئی پیکج نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ لو جی گل ہی مک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بیٹا تاجدار کائنات جن کی زبان پہ اللہ بولتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی والی زبان سے حضور نے فرمایا تھا علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ شرف یہ فضیلت کسی اور کے پاس نہیں۔ آپ ساری رات کرتے رہے جابر جابر جابر، بلال بلال بلال، سلمان سلمان سلمان، عثمان عثمان عثمان، کچھ بھی نہیں۔ قرآن قرآن قرآن، بخاری بخاری بخاری، مسلم 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 کرتے رہے ساری زندگی، کچھ بھی نہیں، کیونکہ آمنہ کے لال نے فرمایا ہی نہیں۔ اب کرتے رہے علی 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 علی۔ جتنی بار علی علی کیا ہے میں تھوڑا کہہ رہا ہوں یار، اتنی بار اللہ کی عبادت لکھی گئی ہے۔ تو پتا چلا میرے دوستوں میرے بزرگوں، کوئی بندہ کوئی زید ہو، کوئی بکر ہو، کوئی انور ہو، کوئی ولید ہو، جو ساری زندگی علی کا ذکر کر کے جائے گا، علی کی عظمت بیان کر کے جائے گا، علی کے خصائص، علی کے مناقب، علی کے فضائل ذکر علی کر کے جائے گا، قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا۔ ہم نے اتنا ہلکا لے لیا۔ یہ کیسی خاموشی ہے جیسے میں قبرستان میں خطاب کر رہا ہوں۔ کسی دنیا داری کے کسی کے محبوب کا ذکر کرو، بندہ پیسے پھینکے گا، ہائے ہائے ہائے، تو چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے شیعہ ٹھیکیدار نے حضور دی آل دے، اسی ماننے الحمدللہ، یہ مانتے ہو؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو ساتھ میں امام کا نام بھی نہیں آتا، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، جو مجھ سے پوچھتے ہیں قادری صاحب 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا؟ یہ ہے ماننا، یہ ہے معیار۔ دنیا کے محبوب کا حسب نسب بھی ہمیں یاد ہے، اور جو ساری کائنات کے محبوب ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، علی اللہ کا محبوب ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں تھا، بخاری پڑھ کے دیکھ لیں، بیشک علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ خیبر کے 40ویں روز میرے آقا نے فرمایا نہیں تھا بس بھائی 39 دن تک تم جاتے رہے ہو، کچھ نہیں ہوا، اب کل علم مرد کو دوں گا، کھولے بخاری۔ کس مرد کو یا رسول اللہ؟ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ علی تو اللہ کا محبوب ہے، علی تو اللہ کے محبوب کا محبوب ہے۔
علی کا ذکر تو اللہ کرتا ہے، بندوں کا تو اس نے محتاج ہی نہیں رکھا۔ علی پہ تو اللہ درود پڑھتا ہے، علی پہ تو اللہ سلام پڑھتا ہے، علی پہ تو اللہ صلوات پڑھتا ہے۔ میرے مائنڈ میں کوئی ویژن اور تھا، میں نے وہ دیگ نہیں کھولی، میں وہی سودا بانٹتا ہوں جس کا کوئی متحمل ہو۔ میرے مائنڈ میں کچھ اور تھا، آج میں بتاتا آپ کو کہ علی کی تخلیق اللہ نے کیسے کی ہے۔ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے، آپ ان کی تفسیر بحر العلوم سمرقندی تفسیر سمرقندی کھولیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جلیل القدر صحابی بھی کزن بھی عبداللہ ابن عباس، حضرت سعید بن جبیر، حضرت شعبی، وہ سارے روایت کرتے ہیں یہ جو اللہ نے سورہ تین میں والتین کہہ کے یہ جو تین کی قسم کھائی ہے نا، اس تین سے مراد ہوا علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ میرے موبائل میں حوالہ پڑا ہے اہل سنت کی کتابوں سے، ایتھے ہی دیکھو، میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں۔ کل کوئی دائیں بائیں چوک میں چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے اگر مگر نہ کرے، حوالہ مجھ سے مانگے، میں اسے کھول کے دکھاؤں گا۔ فرمایا تین سے مراد ہوا علی ابن ابی طالب، اور زیتون سے مراد سیدہ کائنات فاطمہ بطول زہرا ہے، وطور سینین سے مراد ہما الحسن والحسین۔ یہ نفوس قدسیہ وہ ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ وجود ہے، یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جن کو اللہ نے احسن تقویم میں تخلیق کیا ہے۔ احسن تقویم کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت ڈھانچہ۔ اللہ نے اپنی صفات الہیہ کے جتنے بھی رنگ تھے، یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، قبلہ آپ کی نظریہ، صفات الہیہ کے جتنے بھی رنگ تھے، روپ تھے، اللہ نے ان کے اوپر کنورٹ کر دیے، چڑھا دیے۔ اللہ نے اپنی عظمت کا رنگ ان پہ چڑھا دیا، اپنی رفت کا رنگ چڑھا دیا، اپنے جلال کا رنگ چڑھا دیا، اپنے کریم ہونے کا رنگ چڑھا دیا، اپنے علیم ہونے کا رنگ چڑھا دیا۔ اللہ کی جو ذاتی صفات تھیں ان سب صفات کے رنگ ان پر چڑھا دیے۔ یہ ہے احسانی تقویم، سب سے اعلیٰ تخلیق اللہ کی۔ یہ چار ہے، پانچ تن پاک، بلکہ ایک روایت میں 14 کا بھی ذکر ہے۔ یہ جو حضور علیہ السلام کی آل ہے، اولاد ہے، حسب ہے، نسب ہے۔ امام احمد بن حنبل ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130، 1130۔ ابھی گوگل پہ لکھ لیں، ابھی حدیث آپ نظروں کے سامنے ہوگی۔ امام احمد بن حنبل کو چھوٹی شخصیت ہے، ہمارے ہاں امام بخاری کو، امام مسلم کو کہا جاتا ہے شیخین، یعنی بخاری اور مسلم اہل سنت کے موقف کے مطابق سب سے سینئر محدثین مانے جاتے ہیں، بخاری اور مسلم۔ اور یہ جو شیخین ہیں نا، شیخین کے جو شیخ ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ نہیں سمجھے؟ اور سادہ کرتا ہوں، ہمارے ہاں اہل سنت میں تصوف کی طریقت کی بہت بڑی شخصیت ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو فقہ کے امام ہیں نا وہ ہے امام احمد بن حنبل۔ لو جی گالی مک گئی۔ اگر سنیت کی عمارت سے میں امام احمد بن حنبل کو کھینچ لوں نا تو سنیت کی ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ جس پلر کے اوپر یہ ہماری عمارت کھڑی ہے نا، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے فقہ کے امام، ان کی کتاب دے رہا ہوں، وہ حدیث لے کے حضرت سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ گالی مک گئی۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان سن، اللہ مجھے اور میرے بھائی علی کو تب تخلیق کیا تھا ایک نور سے
جسم بنا تھا، نہ جسد بنا تھا، نہ روح بنی تھی، نہ آدم کی تخلیق کے لیے مٹی گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا محمد اور علی کا ایک نور تھا. یہ شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا میں آپ کو، میں سنیت بتا رہا ہوں. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میرے اور علی کا ایک سنگل نور ہے، نور واحد. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے علامہ آلوسی، ان کی تفسیر ہے روح المعانی، اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 686 686 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے تخلیق کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، علی محمد کا گوشت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی. لوگوں سنو، علی محمد کا خون ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی. لوگوں سنو، علی محمد کی روح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی. لوگوں سنو، علی محمد کی جان ہے. علی نوری، علی محمد کا نور ہے. یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج الکروب انی ھذا اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. میرے آقا نے فرمایا لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، خاندان بھی ایک، دادا بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، روح بھی ایک، جان بھی ایک، نور بھی ایک. مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا. تجھے نبوت اور رسالت کے علاوہ نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. ایسی تخلیق اللہ کی عزت کی قسم، ایسی عظمت. محمد کا نور علی، حسن حسین پھول اور فاطمہ کلی، سب ان کے در کے فقیر ہے. کیا غوث کیا ولی، جو نعرہ لگائے گا وہ دل کی مراد پائے گا. نعرہ ایسی عظمت یار، ایسی رفت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. کھولے ہماری سیاستہ، کوئی کس سے کہانیاں نہیں دے رہا آپ کو. 6 صحیح ترین کتابیں اہل سنت کی وہ دے رہا ہوں. میرے آقا فرماتے اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا. وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ. پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. یار لوگ کہتے فلاں بھی قریش سے، فلاں بھی قریش سے. وہ آگے تو سنو، وَاصْطَفَىٰ بَنِي ہاشم مِنْ قُرَيْشٍ. گال ہی مک گئی. حضور نے فرمایا بس پھر وہ قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو، باقی فارغ کر کے بنی ہاشم پہ بات کرو. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعلہ فرقتین فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہ نسبا. سنو علی کا شجرہ. جامع ترمذی کھولو، صحیح مسلم کھولو. میرے آقا فرماتے اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا. اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے، خنوادے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ اور خنوادہ ہمارا بنایا. اللہ نے حسب بنائے، نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب اللہ نے ہمارا بنایا. کون ہے محمد اور علی جیسا یار؟ دنیا کے جتنے بھی حسب اور نسب ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، میں بٹ ہوں گجرانوالہ کا، کوئی جٹ صاحب ہوں گے، کوئی چیمہ صاحب ہوں گے، جتنے بھی حسب نسب ہیں یہ دنیا تک کی ہیں. نہیں سمجھ رہے وہ یارو؟ یہ سارے حسب نسب شملے، یہ جتنے بھی ہیں ہماری چدراہٹیں، یہ منسٹریاں، یہ عہدے، یہ دنیا تک ہیں.
حضرت عمر بن خطاب حدیث کے راوی، وہ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ناسب و سبب ینقطع الی یوم القیامت الا ما کان من سبب و ناسب۔ پیر صاحب گل نہیں مک گئی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، اوے بڑے بڑے شملے والوں، بڑی بڑی برادری والوں، ذاتوں والوں، کاسٹ والوں، میرے آقا نے فرمایا دنیا کا ہر حسب نسب قیامت کے روز منقطع ہو جائے گا، کسی کا حسب اور نسب باقی نہیں رہے گا سوائے میرے حسب اور نسب کے۔ اوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک ہی حسب نسب ہے جو بڑا معزز ہے، حضور کہا، تو قیامت کے روز بھی یہی ہوگا۔ اسی لیے ذرا غور کیجئے گا، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے اور آخرت میں جب کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا تو اس وقت بھی محمد کا بھائی ہے۔ ہمارا حسب نسب سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی پہلی چاہت کا نام یہ ہے، اللہ کی پہلی تخلیق یہ ہے، اللہ کا پہلا امر یہ ہے، اللہ کی پہلی چاہت یہ ہے، اللہ کا پہلا کون یہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب ہمارا نور تخلیق ہو گیا، بڑی خاص بات ہے، فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ، پس پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو تخلیق کیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی آدم سے 40,000 سال پہلے، 4,000 سال پہلے، جتنی بھی روایات ہے جمع کر رہا ہوں، یہ جو ہمارا سال ہے جسے ہم کہتے ہیں سال 1 ایئر، یہ جو سال ہے یہ ہے نظام شمسی سے۔ اور یارو سورج جب بنا ہے تب سے یہ دن شروع ہوئے، ادھر سے نکلتا ہے ادھر غروب ہوتا ہے، دن ہو گیا، جب نکلتا ہے پھر دن ہو گیا، اب رات ہے۔ یعنی یہ ہمارے دن، ماہ اور سال یہ تب بنے جب سورج بنا، اسے کہتے ہیں نظام شمسی۔ بچوں سے کتاب نہیں کر رہا، حضور فرما رہے ہیں آدم کی تخلیق سے 40,000 سال پہلے۔ یارو وہ جو 40,000 سال کا عدد بتا رہے، عرصہ بتا رہے آقا علیہ السلام، اس وقت سورج تو پیدا نہیں ہوا، وہ کون سے سال تھے؟ یہ بھی تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک دن، وہ جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے اس کے مہینے کتنے دنوں پہ ہوں گے اور سال کتنے ہوں گے؟ تو آدم تے ہجے کل دی گل ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے آدم کی تخلیق سے 40,000 سال پہلے اللہ نے ہمارا نور تخلیق کیا، پھر اس کے 40,000 سال بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو بنایا۔ وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو یار، اس کلبوت کو بنایا، اس بشری پیکر کو بنایا، اس وجود کو۔ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، جو میں حدیث سنا رہا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کے کلبوت کو تخلیق کیا نا اللہ نے، تو فرشتوں کو نہیں کہا آدم کو سجدہ کرو۔ وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، آقا فرماتے پھر ہمارا نور اللہ نے اٹھایا اور آدم کی باڈی میں رکھ دیا۔ جب اس نور کو رکھا، اس اپنی روح کو رکھا، تو پھر فرشتوں کو کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ تھوڑی سی تشریح نہ کر لوں یارو، اگر تو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوتا تو یہ نور منتقل کرنے سے پہلے اللہ کرواتا۔ سورہ ادھر پڑھ کے دیکھ لیں یار، اللہ نے جب اس نور کا چراغ رکھا تو ملائکہ کو کہا اب سجدہ کرو۔ پتا چلا جب تک گھر خالی ہونا، خالی گھروں کو سجدے نہیں ہوتے۔ خاصاں دی گلیں ہم آگے، جب تک گھر والے نہ آ جائیں۔ حضرت جی وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ محمد اور علی کے نور کو تھا۔ اب
حدیث کہتی ہے جب اس نور کو رکھا سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، کلہم اجمعون، سارے کے سارے، ایک اکڑ گیا۔ بچہ کہہ رہا ہے ابلیس، باقی سارے سجدہ ریز ہو گئے، ایک اکڑ گیا۔ بڑی خاص بات ہے پیر صاحب، قدم چوم کے دے رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے اس سے پوچھا بھائی جب سارے ملائکہ نے میرے حکم کے مطابق میرے آدم کو سجدہ کیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ شیطان سے پوچھا، ابلیس سے، عزازیل سے پوچھا۔ اب وہ دلیل دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا، میری نظروں کے سامنے آدم بنے ہیں مٹی سے، تراب سے، اور میں بنا ہوں آگ سے، تو لہٰذا میں آدم سے بہتر ہوں، تو میں بہتر ہو کے معاذ اللہ کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ میں افضل ہو کے مفضول کو سجدہ کیوں کروں؟ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بزرگ ہیں، بیٹے میرے سر کا تاج ہے، آپ سادات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، یہ تو فرشتوں کو بھی پتا تھا۔ وہ شیطان نے کون سی نئی بات کر دی کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ آدم مٹی سے بنے؟ یہ بات تو فرشتوں کو بھی پتا تھا کہ مٹی سے بنے ہیں۔ بولے پتا تھا کہ نہیں؟ تو پتا چلا جو شیطان تھا، ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا۔ پیر صاحب بڑا نکتہ ہے، اس کلبوت کو دیکھا، اس بشری پیکر کو دیکھا، کل انما انا بشر مثلکم، وہ بشر 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 کہہ کے ظاہر تھی پھنس گیا۔ آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھ کر میں کرنے لگا، بس اینی کوئی گل ہے، لمبی جوڑی ہے ہی نہیں، ختم، اینی کوئی گل ہے حضرت جی۔ جو محمد اور علی کو نور مان کے ان کے سامنے گردن خم کر لینا، گردن جھکا لے، وہ ہوتا ہے فرشتوں کی سنت پہ، اور جو محمد اور علی کے سامنے میں کرے، اپنے جھوٹے فضائل سنائے، وہ ہوتا ہے ابلیس کی سنت پہ۔ اب تیری مرضی، محمد اور علی کو نور مان کے فرشتوں کی سنت ادا کر، یا ان کے سامنے میں کر کے شیطان کا پیروکار۔ چونکہ ملائکہ نے یا علی زندہ باد زندہ باد، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ آپ نے حضور کے محبوب کا نام لیا، یہ وہ نعرہ ہے جو ہر مشکل میں کام آتا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو تاجدار کائنات نے خیبر میں لگایا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو حنین میں لگا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو بدر میں لگا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو خیبر میں لگا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو احد میں لگا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو خندق میں لگا ہے۔ علی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں یار، یہ تو سلطان النصیرہ ہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں یار۔ اگر علی لے گئے شیعہ تو میرے سنی بھائیو ہمارے پاس پیچھے کیا بچے گا؟ اوہ رب دا واسطہ جے شیعہ کی زد میں اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے اہل بیت نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ دین بچتا ہے، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ اہل بیت کے بغیر کس دین کی بات کرتے ہو؟ اہل بیت کے بغیر کس نماز کی بات کرتے ہو؟ اہل بیت کے بغیر کس حج اور کس عمرے کی بات کرتے ہو؟ اور اگلا جملہ بڑا خاص ہے، آقا علیہ السلام فرماتے بس اس ہمارے نور کو جب آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھ دیا، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی۔ میرے آقا فرماتے بس پھر آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا، جس صلب میں گیا صلب بھی پاک، جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک اور نکاح والے تھے۔ آدم سے لے کے محمد اور علی کا شجرہ ایک ایک شخصیت کا بھی سنا سکتا ہوں، نہیں سمجھ رہے؟ اس شجرے میں بخاری سے لے کے طبرانی تک
یہ جو شجرہ ہماری امہات الکتب میں لکھا ہوا ہے، ایک ایک شخصیت میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں، ابھی اسی وقت. اور یہی تو خاندان ہے جس خاندان کے ایک ایک باپ کا بھی پتا ہے، ایک ایک ماں کا بھی پتا ہے. یہ تو شجرہ طیبہ ہے، یہ پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ. یہ تو ایسا شجرہ ہے، چاند نے بھی یہاں سے ہی روشنی لی ہے، سورج نے بھی یہاں سے روشنی لی ہے، ستاروں نے بھی یہاں سے روشنی لی ہے، فرشتوں کے چہروں کی چمک بھی ادھر سے ہی ہے. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے. بڑی خاص حدیث دینے لگا ہوں، گالی شاہ جی مک گئی. شیخ سلیمان قندوزی، یہ میرے موبائل میں حدیث پڑی ہوئی ہے، وہ ینابی المودع میں نقش بندی اہل سنت کے سر کا تاج امام گزرے. ان کی کتاب دے رہا ہوں، صفحہ نمبر 456. حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خالق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب. میرے آقا نے فرمایا لوگوں، اللہ نے سارے ملائکہ کو، سارے فرشتوں کو میرے بھائی علی کے چہرے کے نور سے تخلیق کیا ہے.